نہ آج تک پیدا ہو سکی اس طرح کی کوئی ہستی، نہ قیامت تک وہ پیدا ہو سکے۔ اللہ نے مخلوق میں سے انہیں بے مثال بنایا ہے۔ وہ خود اپنی زبان اطہر سے بیان کرتے ہیں، انا قائد المرسلین ولا فخر۔ لوگوں میں تمام انبیاء ان کا لیڈر ہوں، سرتاج ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر۔ میں ہی آخری نبی ہوں، نہ میں اس پہ فخر کرتا ہوں۔ میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور میری ہی سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن سفارش کو قبول کریں گے، لیکن میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو، میرے مولا کو پسند نہیں۔ اتنی عظیم ہستی جو خود آتی ہیں، اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے میری زبان پہ ایسے کلمات کو جاری کیا ہے۔ وہ چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے، لیکن سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مثال شاید اللہ کے رسول کے جوامع الکلم کے لیے ہی بنی۔ اعطیت فواتح الکلم وخواتمہ، اللہ عز و جلال کی طرف سے مجھے فواتح الکلم اور خواتم الکلم بھی دیے گئے ہیں۔ ایسی کلام کی ابتدا اور ایسی کلام کی انتہا، دنیا جہان کی کلامیں ایک طرف اور محمد کریم کی کلام ایک طرف۔ جو لذت اور حلاوت اور جو اثر اللہ عز و جلال نے اس ہستی کی کلام میں رکھا ہے، وہ دنیا میں اللہ نے کسی کو عطایا ہی نہیں۔ اعطیت خمسا لم یعطہن قبلی، لوگوں مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینہ سفر کر کے جتنا سفر طے ہوتا ہے، اتنی دور دشمن میرا ہوتا ہے اور میرا رعب اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، اللہ نے مجھ پہ ایک انعام کیا ہے جو پہلے لوگوں پہ نہیں تھا، کہ پوری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا ہے۔ جہاں بھی کوئی ہو روئے زمین پر نماز کا وقت آ جائے، وہ نماز پڑھ لے۔ پہلے زمانے میں معبد خانے میں ہی عبادت ہوتی تھی، لوگوں نے اپنی جگہ خاص کی ہوتی، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دی۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ کسی نبی کو کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے بھیجتے، مالک الملک نے مجھے بھجوایا ہے تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے میرے ساتھ ہی نبوت کا یہ سلسلہ مکمل فرمایا ہے، ختم کیا ہے۔ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ 30، دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کی رسول کو اللہ عز و جلال نے 30 لوگوں کی طاقت سے نوازا ہوا تھا۔ عموماً آپ یہ سنتے ہیں کہ طلاقیں 3 دے بیٹھے، اب کیا بنے گا؟ کچھ مسئلے ازبر ہونے چاہیے۔ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلوان تھے۔ پہلوان تو پہلوان ہوتا ہے، اس کو اپنی طاقت پہ ناز اور گمنڈ اور غرور اور فخر بھی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو پہلوان تھے، کلدہ بن محمد اور یہ رکانہ اور دیگر، ان کو بڑا ناز تھا اپنی پہلوانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اکیلے جا رہے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں کیا خیال ہے، آؤ مجھ سے کشتی کر لو۔
اس کا خیال یہ تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اکیلے ہیں تو دنیا کی جان میں چھڑا دوں گا۔ آپ نے کہا آجو۔ جو ہی ہاتھ ڈالا آپ نے اٹھا کے زمین دیا، کہتا نہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے دوسری مرتبہ بھی اٹھا کے مارا، کہتا نہیں ابھی میں نے ٹرکس استعمال نہیں کی۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی جب اس کو زمین پہ دے مارا، اور اس سے پہلے وہ کہہ چکا تھا کہ یہ میری ساری بکریاں بھی مجھ سے لے لیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہی طلقۃ واحدہ، ایک طلاق ہوئی ہے، جاؤ رجوع کرو، تمہاری بیوی ہے۔ آج اللہ عز و جلال ہمیں معاف فرمائے، اس نبی سے محبت کرنے والے بھی یعنی اب اللہ عز و جلال صراط مستقیم نصیب فرمائے اور عبرت کا نشان بنائے ان لوگوں کو جو دین کو بگاڑتے ہیں۔ نصیب نہیں ہوگا۔ فرطکم علی الحوض، اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا۔ اللہ نے وہاں رکھے رکھے ہوں، يدخلون الجنة بغیر حساب، 70,000 مطالبہ کر دیا۔ اللہ میرے محبوب عرب البدر، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، آخذاً بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی وقت جنت کے ایک دروازے سے اکٹھے جنت میں داخل ہوں اور ان کا کوئی حساب نہیں ہو۔ اور یہ سن کے تو اللہ کی قسم، اللہ عز و جلال کی رحمت کا میری اور آپ کی عقل اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ کے رسول کو کتنی عظمت دی گئی۔ وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ، یہ تو الگ بغیر حساب کے جائیں گے، اللہ 3 چلو بھر کے اپنی مخلوق میں سے جنت میں چھوڑ دیں گے ان کو، اور ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہے جب قیامت کو جنت جانے کے لیے صفیں بنے گی تو 120 صفیں ہوں گی ٹوٹل، جن میں سے 80 صفیں صرف اللہ کے رسول کے امتیوں کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گے، باقی 1,24,000 پیغمبروں میں سے بقیہ انبیاء کی امتوں میں سے 40 صفیں جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری ہی قبر مبارک کو کھولا جائے گا، وانا اول من يأخذ بحلقة باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا،
بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، اللہ ذوالجلال میرے ہاتھ میں اپنی تعریف کا جھنڈا دیں گے اور میرے جھنڈے تلے آدم سے لے کر قیام سے پہلے جو داخل ہوگا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے یا اپنے بلند درجات کی طرف منتقل ہونے کے لیے بھی اللہ کے رسول کی سفارش کے محتاج ہوں گے۔ اللہ کے رسول ان کی سفارش کریں گے اور ان کے بلند درجات انہیں نصیب کیے گا۔ اللہ اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس ہستی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، یہ صرف رحمت اپنے گھر کے لیے نہیں ہے، اپنے اہل بیت کے لیے نہیں ہے، اپنے صحابہ کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، للعالمین پوری کائنات کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنا کے بھیجا۔ انما انا رحمت مہدی، اللہ ذوالجلال نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور امت کے لیے کائنات کا سب سے بڑا تحفہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی قسم، کائنات کیا، اس طرح کی کئی کائنات بھی کسی کو مل جائیں تو محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔ آج کے اس خطبے میں میں جو آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم اس نبی سے سچی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور اس نبی کے دعوے کرنے کے ساتھ ساتھ کیا اس نبی کے اعمال اور اقوال کو اپنی زندگی میں اتارتے بھی ہیں؟ وہ رحمت تھے، مہربان تھے، وہ شفقت کرنے والے شفیق تھے، ان کی شفقت اور رحمت، وہ رؤوف بھی تھے، بڑی رحم دلی کرنے والے تھے۔ کیا یہ رویے آج ہم نے بھی اپنی زندگی میں اتارے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربانی اور شفقت کا پہلو دیکھیے۔ جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، آپ نے آواز دے دی یا معشر قریش، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد شمس، یا بنی کعب بن مرہ، یا بنی مرہ بن کعب، یا عباس بن عبد المطلب، ویا صفیة عمة رسول اللہ، ویا فاطمة بنت محمد، یا فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انقذوا انفسکم۔ عبد المطلب کی اولاد، عبد شمس کی اولاد، وعم وخص، ہر عام و خاص کو اللہ کے رسول نے دعوت دی اور بلایا، اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اشتروا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ میرے چچا آپ بھی، میری پھپھو صفیہ آپ بھی،
میری بیٹی فاطمہ آپ بھی، ہاں غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها، رشتہ داری تو ہے، میری بیٹی مجھ سے کچھ مال لینا ہے تو لے لو، میں تمہیں دے دیتا ہوں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کو تیرے کام نہیں آ سکتا۔ غلط امید نہیں دلائی، ان کو شفقت کا درس دیا ہے، کسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی پلاننگ کرو، کہیں اس زعم میں نہ رہنا کہ ہمارے خاندان کا یہ پیغمبر ہے تو ہم عمل کریں یا نہ کریں اور قیامت کے دن جنت چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے خانوادے کو بلایا، کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے آج گیدرنگ کے لیے تو خاندانوں کو بلایا جاتا ہے، آج میرے بیٹے کی شادی ہے، آج کسی کا ولیمہ ہے، آج کسی کی نسبت ہے، کبھی اس غرض سے بھی خاندان کو جمع کرنا چاہیے، صرف اس غرض سے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، میں کھانا بھی کھلاؤں گا لیکن محمد مصطفیٰ کی سنت ان کے سامنے بیان کروں گا، توحید اللہ کی بیان کروں گا، اور ان سے کہوں گا جس طرح دنیا میں اکٹھے رہنا ہمیں پسند ہے، کس طرح خوشیاں اور رونقیں ہیں، ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا کر دے۔ آپ کی شفقت اور مہربانی صرف خاندان کے ساتھ نہیں، امت کے تمام والدین کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سبق دیا۔ یہ آپ کے بھی علم میں بھی ہے، آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، جہاد کتنی عظیم چیز ہے جس کو اللہ کے رسول نے جنت کا دروازہ کہہ دیا، علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ، جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے، یذہب اللہ بہ الہم والغم، جہاد کرنے سے غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود جب ایک نوجوان آ کے کہتا ہے میں آیا اس لیے ہوں، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، میں بیعت کرنے آیا ہوں کہ میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے 3 لفظ بتائے اور 3 حدیثوں میں الگ الگ ہیں، ارجع الی ابویک فاستأذنہما، جاؤ پہلے اپنے والدین سے اجازت لے کے آؤ۔ دوسری روایت میں آتا ہے ارجع الی والدیک، اگر تیرے والدین زندہ ہیں فاحسن صحبتہما، ان کی خدمت جا کے کرو، ماں زندہ ہے فثم الجنہ، اس کے پاؤں کو لو، تمہیں جنت وہاں بھی مل جائے گی۔ جب یہ پتہ چلا کہ ایک نوجوان آیا ہے اور اپنے والدین کو رلا کے آیا ہے تو آپ نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، لوٹ جاؤ اپنے والدین کی طرف جس طرح انہیں رلا کے آئے ہو، جا کے ان کی خدمت کرو اور ان کو ہنساؤ۔ اگر اتنے بڑے کام کے لیے اللہ کے رسول نے والدین کی اجازت کو ضروری سمجھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اس کبر سنی کا خیال کرتے ہوئے ان کی خدمت کی بات کی، عام کام کے لیے اولادوں کو آج والدین سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ آج یہ مادر پدر آزاد نوجوان نسل کہاں چلی گئی؟ اس کو محبت کے دعوے کرنے تو آتے ہیں لیکن کبھی سوچا کہ میں اپنی والدہ گرامی یا اپنے والد گرامی سے کوئی مشورہ کر لوں اور اجازت لے لوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کر لوں؟ اللہ کے رسول جنت کا سودا کرنے والے، یہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلتے تھے صحابہ، ان کو بھی کہا کہ والدین سے اجازت لو۔ محبت کے دعوے کرنا بڑے ہی آسان ہوتے ہیں، نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر تو ہم سچے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں تو ہمیں والدین کے ساتھ یہ پہلو زندگی میں رکھنا چاہیے کہ ان سے مشورہ کریں، ان سے اجازت لیں، بلکہ یہ خوش قسمتی ہے ان سے دعائیں لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شفقت اور مہربانی صرف والدین کے لیے نہیں رکھی، آپ رحمت للعالمین تھے، زوجین کے لیے بھی رحمت،
اور شفقت کے پیغامات چھوڑے. استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. استوصوا بالنساء خیرا فإنہن عوان عندکم، یہ تو آپ کے پاس اس طرح خدمت کرتی ہیں جس طرح نوکرانی ہوتی ہے، کس طرح خدمت کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی ظلم کا طریقہ اختیار نہ کرنا. بلکہ صحابی کہتے ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو اور خادم کو مارا نہیں. یہ شفقت، یہ مہربانی کا درس کون لے گا؟ ہر گھر میں لڑائی، ہر گھر میں طلاق کے مسائل، ہر گھر میں نچاکی، 6 مہینے گفتگو نہیں ہو رہی. سبب کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا. بہت پڑھا لکھا ہے، بہت قابل ہے، قابلیت کا ہے، خاک ہے کہ تمہیں اپنے گھر والی سے معاملہ کرنا ہی نہیں آتا. جبکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِ، دنیا میں سب سے بہترین میرے صحابہ وہ ہیں جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہترین ہیں. لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو انسان بن سکتا ہے، اصل وہی ہوتا ہے جو اپنے گھر والی کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، جس کی تعریف اور جس کے بارے میں کمنٹس اس کی بیوی کے ہوں کہ بڑا اچھے اخلاق والا ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول نے صرف بولا نہیں ہے، کر کے بھی دکھایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا ماذا یصنع النبی فی بیتی، اللہ کے رسول کے گھریلو معاملات کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کان فی محنت اہلی ای فی خدمت اہلی، ہم 9 بیویاں آپ کی خدمت تو کرتی تھیں، لیکن یوں لگتا تھا آپ کا معاملہ اتنا خوبصورت تھا جیسے اللہ کے رسول ہماری خدمت کر. آج کوئی شخص اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کے اپنی بیوی کو نہیں بٹھاتا، لوگ تانے دیں گے. سید المرسلین نے کیا دیکھا کہ سیدہ میمونہ کو اونٹ پہ سوار کروانا ہے، جگہ نہیں ہے، کیسے سوار ہوں گی؟ آپ زمین پہ بیٹھے. کون؟ سید البشر والرسل، جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، اپنا گھٹنا پیش کیا، فرمایا یہاں قدم رکھو اور یہاں قدم رکھ کے تم اونٹ پہ سوار ہو جاؤ. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہوں سید البشر. جب اللہ کے رسول کی بیوی ایک ایسے اونٹ پہ سوار تھی کہ اونٹ لیٹ ہو گیا، بیمار تھا، تو مومنوں کی ماں رونے لگ گئی کہ سب لوگ پہنچ گئے، آپ نے مجھے یہ اونٹ دیا، میں وقت پہ نہیں پہنچ پائی. تو اس پریشانی میں وہ رونے لگ گئیں. وَهُوَ يَمْسَحُ الدُّمُوعَ عَنْ عَيْنَيْهَا، اور اللہ کے رسول اسے خاموش بھی کروا رہے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھ سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں. یہ مہربانی اور شفقت یہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کر کے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زوجین کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ بوڑھوں کے معاملے میں بھی رحمت اور مہربانی کے فرمان جاری کیے. صحابہ تشریف فرما تھے، ایک سفید بالوں والا شخص آیا، صرف انہوں نے جلدی جگہ نہیں بنائی. یہ نہیں مقصود تھا کہ انہوں نے عزت نہیں کی، جلدی اہتمام نہ کرنے پہ آپ نے 3 فرمان جاری کیے. من لم يرحم صغیرنا ويؤقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا وَيُجِلَّ كَبِيرَنَا، جو بڑے کی جلالت کو نہیں سمجھتا. وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقًّا، اور بڑے کے حق کو پہچانتا نہیں، اور ایک علم والے کا حق پہچانتا نہیں، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ ہی کس قدر جو ہے وہ الفاظ جاری کر دیے. اور آج بدقسمتی ہے، اللہ صراط مستقیم عطا فرمائے، جس
پیغمبر نے کہا تھا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آج بھلا دیا گیا۔ آج بد زبانی ہوتی ہے تو بڑوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ جن سفید بالوں کی اللہ کے رسول نے بات کی کہ ان کا احترام جو ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، قاری قرآن کی کا احترام، سفید بالوں والوں کا احترام، اور اسی طرح انصاف کرنے والے بادشاہ کا احترام، یہ تو اللہ کی جلالت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں علماء یہ لکھتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، جس کے سفید بال ہیں اور وہ مسلمان ہے، اس میں ایک برکت، اور اگر وہ علم والا ہے تو اس کی دگنی برکت۔ ما من مسلم یشیب فی الاسلام شیبہ الا كانت له نورا یوم القیامہ، جس بوڑھے انسان کے سفید بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے، ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن اسے نور اور روشنی نصیب ہوگی۔ آج اللہ کے رسول کے تمام فرامین کو یکسر بھلا دیا جاتا ہے، اور ہر قسم کی بدتمیزی کو روا رکھنا یہ شاید محبت کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات اس نے فرما دی ہے اس پہ پابند ہوا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف بوڑھوں کی بات ہی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی بھی بات کی۔ اس کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی کا رویہ رکھنا چاہیے۔ من عال جاریتین، من عال جاریتین، دو بیٹیاں جس کی ہوں اور اس کی وہ تربیت کرتا ہے، کھلاتا پلاتا اور پہناتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، یہ انسان اتنا خوش نصیب ہے، جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ صحابیات اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہیں، سرتاج رسول غلبنا علیک الرجال، مرد تو آپ کے پاس رہتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمارا بھی حق ہے سیکھنے کا۔ فرمایا چلو تم بھی ایک گھر میں جمع ہو جاؤ، ایک انصاریہ کے گھر میں جمع ہوگی عورتیں، آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں اور آپ ان کو سکھا رہے ہیں۔ اور فرمایا جس کے 2 بیٹے، جس کے 3 بیٹے فوت ہو جائے وہ صبر کر لے تو وہ جنت میں جائے گا۔ 2 کی بات ہوئی، پیچھے سے ایک عورت کہتی او واحدہ، اللہ کے رسول اگر کسی کا ایک ہی ہو تو پھر، ایک ہی بیٹی ہو تو پھر، فرمایا جو اس پہ بھی صبر کر لے اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ صرف اپنی اولاد کی بات نہیں ہے، قریش کی عورتوں کی تعریف 2 کلمات سے کی، ارعاء علی زوج احناہ علی ولد۔ قریش کی عورتوں کی تعریف اس لیے ہے کہ یہ اپنی اولاد کو ٹوٹ کے چاہنے والی اور اچھی تربیت دینے والی ہیں، اور خامدوں کی خدمت بہت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی اولاد کے بڑھ کے بچوں کے ساتھ بھی، کن بچوں کے ساتھ؟ جو آپ کے رشتہ داروں کے بچے، بلکہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت اور مہربانی کا پیغام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، آپ جب جا رہے ہوتے تو بچے ہوتے تو آپ رک کے خود ان کو سلام کیا کرتے۔ وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ كَانَ النَّبِيُّ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ۔ اس لیے صحابہ کا بھی جب کوئی بچہ اللہ عطا کرتے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو فوراً اللہ کے رسول کے پاس لے کے آتے۔ وَيُحَنِّكُهُمْ وَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ۔ سب سے پہلی خوراک جو اس بچے کے پیٹ میں جاتی وہ اللہ کے رسول تحنیک بنا کے دیا کرتے۔ اللہ کے رسول ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے۔ اللہ کے رسول کو کوئی بچہ نظر آتا سر پہ پیار دیتے، کبھی آپ کندھے تھپ تھپاتے، کبھی آپ گالوں کو تھپ تھپاتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی بیان کرتے ہیں
ظہر کی نماز پڑھ کے آئے تو ہم سب بچوں نے استقبال کیا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں. اللہ کے رسول نے جہاں ہمیں دعائیں دی وہاں ہمارے گالوں کو تھپتھپایا. صحابی کہتے ہیں جب سے وہ ہاتھ مبارک میری گالوں پہ لگا ہے آج تک اس کی ٹھنڈک اور خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ انما اخرج من جؤنۃ عطار، یوں لگا جیسے خوشبو کے مرتبان سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ اللہ کے رسول نے لگایا. یہاں رک کے میں بڑے ادب سے گزارش ان لوگوں سے بھی کروں گا جن کو اللہ نے معلم، مدرس، مربی اور مزکی بنایا ہے. یہ وہی بچے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا شفقت کرو، مہربانی کرو. پڑھانے کا مقصد پڑھانا ہی ہے، ذبح کرنا تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور بے جا بے رحم ہو کے ان بچوں کو مارنا اور پیٹنا یہ کس نبی کی سنت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نہیں سکھایا. میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ بچوں کو سرزنش نہیں ہونی چاہیے، سرزنش ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کہ سرزنش یہ تو اپنی اولاد کی بھی انسان کرتا ہے، شاگردوں کی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کا کچھ ضابطہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی اصول ہونا چاہیے. آپ سرزنش کریں، ادب سکھائیں، تادیب کریں، لیکن اس کو ذبح نہ کریں. اور وہ کتنے مجرم ہیں وہ لوگ جو والدین آ کے ان معلمین کو کہہ دیتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہیں وہ ہماری اور گوشت تمہارا. تمہیں اللہ کا خوف کھانا چاہیے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ بھی تعلیم ہے کہ انسان سمجھے کہ آگے جانور ہے اور جانوروں کی طرح اس کی پٹائی کرے؟ لا يضرب فوق 10 ضربات الا في حد من حدود اللہ. اللہ کی حد مقرر ہیں اور تعزیر کے لیے 10 سے زیادہ حد سزا ہے. 10 سے زیادہ کسی چیز کی آپ تعزیر نہیں کر سکتے. یہ کون سا گناہ ہے کہ اس نے سبق یاد نہیں کیا کہ آپ اس کو 100 جو ہے وہ لاٹھیاں مار کے اور اس کو انسان ہی نہ سمجھے، حیوان سمجھے. یہ نبی کی محبت کا نہ تقاضا ہے اور نہ نبی کے دین کا یہ مسئلہ ہے. ظلم ہے، اس سے باز آنا چاہیے. یہی وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ دین سے نفرت کرتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ بچے کو سمجھائیں بھی نہ. یہ جو ایک شعار اب بن گیا ہے مار نہیں پیار، اس کی بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں ضرورتی سرزنش کی ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زیادتی نہ ہو، شفقت کے ساتھ. باپ بھی مارتا ہے، مہربان بھی ہوتا ہے باپ، لیکن وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے. واحد استاد اور باپ ہے. یہ دونوں کی مار اور عام شخص کی مار میں فرق ہے. سیم اسی طرح ڈاکو جو ہے جب ڈاکہ مارتا ہے تو جس سے چھینا جھپٹی کرتا ہے اس کو خنجر بھی مارتا ہے اور طرح طرح کے وار بھی کرتا ہے، خون بھی نکلتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. اور آج کل تو اس کی جگہ پہ گولیاں آ گئیں. جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہ مریض، آپریٹ کرتا ہے، خون بھی نکلتا ہے، اور اگر اس کو انجیکشن نہ دیا گیا ہو تو تکلیف بھی ہوگی. لیکن ایف آئی آر آپ ڈاکٹر کی تو نہیں کٹواتے، ڈاکو کی کٹواتے ہیں نا. کام تو دونوں کا ایک ہی بن جاتا ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر تو آپ کے لیے شفا ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اللہ اسے صحت دے دے. ڈاکو اور ڈاکٹر برابر نہیں ہوتے. اسی طرح والدین اور استاد اور باقی ساری دنیا یہ برابر نہیں ہو سکتی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ کو انہوں نے کڑیاں لگا کے اپنے پاس رکھا تھا کہ جانا نہیں جب تک پڑھ نہ لو. الضرب للصبیان کالماء فی البستان. بچوں کی سرزنش اس طرح ہی ضروری ہے جس طرح باغ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. یہ پانی تو دینا پڑے گا. بالکل ہی اگر پانی نہیں دیں گے خشک ہو جائے گا تو یہ پودے تو خشک ہو جائیں گے. ایک ایک چیز کی نوک پلک درست کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے. بات یہ میں کر رہا تھا اللہ کے رسول نے تو عام بچوں کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی کا پیغام دیا. وہ رحمت للعالمین ہیں. اس ہستی نے تو غلاموں کے ساتھ بھی رویہ رکھا ہے
تو حکم بھی دیا اور کر کے بھی دکھایا. مہربانی اور شفقت کا صحابی کہتے ہیں وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ 10 سنین، 10 سال میں نے خدمت کی ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ وَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. وہ جن کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں نا، جن سے کام کرواتے ہیں، ایسا کام نہ کہا کرو جو کر ہی نہ سکے. اگر کوئی مشکل کام کہتے ہو تو پھر اس کے ساتھ لگ کے خود بھی کروایا کرو. اخوانکم خولکم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو آپ کی متحتی میں اللہ نے دے دیا ہے. اعطوا الاجیر اجرا قبل ان یجف عرقه، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دو. یہ کون سی مسلمانی ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. 3 مہینے جو ہے وہ تنخواہ نہیں دی جاتی، 3 مہینے وہ دھکے کھاتے رہتے. وہ انسان نہیں ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی. یہ ظلم ایسا ہے. اللہ کے رسول نے اس لیے زندگی کی آخری وصیت میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا اور اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں کا خیال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکل کے پڑوسیوں کا درجہ آتا ہے. آپ نے فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ فاحسنوا من جاورکم فاحسنوا جوار من جاورکم. پسند ہے تمہیں کہ اللہ تمہیں محبوب بنائے، اللہ کے رسول بھی تم سے محبت کرے، تو ایک کام کر لینا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا. صحابی کو کہا اذا طبختم مرقا فاکثر ماء، جب تم کھانا بناؤ تو کچھ پانی زیادہ ڈال لو، پڑوسیوں تک بھی پہنچاؤ. آج ہم اس پڑوسی تک پہنچاتے ہیں جس نے ہمیں کچھ بھیجا ہوتا ہے، تم کہتے نہیں یہ رواج ہے نا کہ خالی برتن نہیں جانا چاہیے. رواج کرنے سے اجر نہیں ملے گا، محمد کریم کی سنت سمجھ کے کرنے سے ہر عمل جو ہے وہ اجر کا باعث بن جائے. آپ نے تو مسکینوں کے ساتھ بھی، ضرورت مندوں کے ساتھ بھی مہربانی اور شفقت کا پہلو پیش کیا. اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون، ان جیسا نظم کس ہستی کا. اللہ کے رسول کے پاس کان اذا اتاہ صاحب حاجہ، جب کوئی ضرورت مند آتا اقبل علی جلسائی، اللہ کے رسول متوجہ ہوتے صحابہ کی طرح اور فرماتے اشفعوا فلتؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما احب، سفارش کیا کرو اجر دیے جاؤ گے. ملنا تو وہی ہے جو اللہ نے عطا کرنا ہے، اللہ اپنے پیغمبر کی زبان پہ جاری کریں گے. آج مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سوال کرنا جائز نہیں ہے، یہاں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. کاش ان کو بھی اللہ سیدھا راستہ عطا کر دے، یہ کم از کم ادب سیکھ بھی لیں اور سکھا بھی دیں. کوئی آ گیا ہے اس کے کوئی اصول اور ضابطہ بنائیں، خود سے خوشی سے اس کا اعلان کریں. یہ ایک مجبور ہے، یہ بیچارہ فقیر ہے، اس کی مدد کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے. آج تمہاری تحقیق کے میئرز اپنے بن گئے کہ ہر بندے کو دھتکارنا اور پھٹکارنا، یہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے کوئی میئر نہیں دیا. میئر یہ دیا ہے اللہ کے رسول کے پاس ہوتا فوراً دے دیا کرتے، نہ ہوتے تو کہتے خیرن انشاءاللہ، اللہ خیر کرے. آپ خود کریں، اور میں ایک طریقہ دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر اچھا لگے تو اختیار کرے. آنے والے کو مسجد میں آخر تو 1 2 4 لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو آئے السلام علیکم محترم آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں، کیسے آپ کی خدمت کر سکتے، اس سے پہلے پوچھ لیں، نماز سے اس کو بٹھائیں احترام سے. خود امام سے وہ آ کے کہے کہ ایک مسلمان بھائی آیا ہے، اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرنی. وہ خود سے ذکر کر رہے ہیں لوگ، کوئی اٹھ کے اعلان کرے گا بہت غصہ آتا ہے، آپ خود سے اعلان کر دیں. کسی 2 کی ذمہ داری لگائیں کہ بیٹو آ جاؤ، جو لوگ مہیا کرتے ہیں وہ اکٹھا کر کے ادب سے احترام سے اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. جو کوشش کرتا ہے بیوگان کے بارے میں اور مسکین کے بارے میں،
اتنا بڑا عمل ہے یہ، بیٹھا اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے اس کا نام کہ کافروں کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں، کوئی ناغہ نہیں کیا، ساری زندگی تہجد پڑھی ہے، کبھی بھی کسی رات کو اس نے ناغہ نہیں کیا۔ اتنا بڑا اجر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کا اظہار کیا ہے جو اللہ ذو الجلال نے انہیں عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیگانوں کے ساتھ بھی، لا علم جاہلوں کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی کو نہیں چھوڑا۔ مسجد کے کونے میں آ کے ایک شخص نے یورین پاس کیا، اللہ کے رسول کے صحابہ کو غصہ آیا، فرمایا مہلا رک جاؤ، لا تزرمو ای لا تقطعوا علیہ بولا، رک جاؤ یہ بیمار ہو جائے گا، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ جب فارغ ہوا تو آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور پانی بہا دیا، زمین پاک ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کو بلایا، فرمایا ان هذه المساجد لم تبن لهذا، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں، انما ہی لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن، مسجدوں میں تو 3 کام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر، نماز، قرآن کی تلاوت۔ وہ سہما ہوا، وہ ڈرا ہوا، خوش ہو گیا، دعا کرتے کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمد، اللہ یا مجھ پہ رحم کر یا محمد پہ رحم کر۔ آپ نے فرمایا اتنی بڑی رحمت کو 2 کے لیے آپ نے خاص کر دیا، لقد تہجرت واسعا، اس کا رسپانس کیا تھا؟ محبت کا اظہار تو آپ نے کیا، باقی تو یہ غصہ ہی کر رہے تھے۔ شفقت اور مہربانی جاہل کے ساتھ بھی۔ سوچ سکتے ہیں کہ آج میری اور آپ سے کوئی آ کے کہے کہ مجھے اجازت دے دے میں زنا کر لوں، بدکاری کر لوں، ہم یہ الفاظ کیسے سنیں گے؟ اللہ کے رسول کو آ کے نوجوان نے کہا اذن لی فی الزنا، مجھے اجازت دیں۔ صحابہ کہتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مہلا رک جاؤ رک جاؤ۔ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا، وہ مریضوں کو دیکھ کے ڈائیگنوز کر کے دوائی دیتے ہیں۔ بس اوقات مریض جو ہے وہ اچھل رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، وہ نہیں ڈاکٹر کے پاس آتا، ڈاکٹر کو جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی فدنا منہ، خود اس کے قریب ہوئے، اور آپ نے ڈائیگنوز کرتے ہوئے نبض پہ ہاتھ کیسا رکھا؟ 5 سوال کیے، اتحبہ لأمک، اتحبہ لأختک، اتحبہ لبنتک، اتحبہ لعمتک وخالتک، تمہیں پسند ہے کہ تمہاری ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھو سے کوئی ایسی زیادتی کرے؟ قال لا واللہ، وہ نوجوان کہتا اللہ کی قسم مجھے پسند نہیں ہے۔ قال ولا الناس يحبون لأمهاتهم ولأخواتهم ولبناتهم ولعماتهم ولخالاتهم، لوگوں کی بھی آخر عزتیں ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی بیٹیاں، بہنیں اور خالائیں اور پھپھو ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ صرف اتنے کلمات تھے کہ اس شخص کا سر جھکتا ہے، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور 3 دعائیں دی، جس کو میں دوائیں کہہ بھی سکتا ہوں کہ یہ دعائیں تھی جو دوائیں بن گئی۔ اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ اللہم حسن فرجہ، اللہ اس کو پاک دامن بنا دے۔ مسند احمد کی روایت ہے فلم یلتفت بعد ذلك الى شیء، پھر پوری زندگی اس نوجوان نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادتی کرنے والے کے ساتھ بھی شفقت کی۔ آج میرے اور آپ کے اگر گریبان میں کوئی کپڑا ڈال کے کھینچے، نکالو جو کچھ آپ کے پاس ہے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا ہوا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب وہ کپڑا، نجرانی چادر آپ کے کندھے مبارک پر تھی، فَجَبَزَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدًا، کھینچا زور سے، نشان بن گئے۔ اور کہتا ہے مُرْ لِي مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِندَكَ، جو آپ کے پاس مال ہے مجھے بھی دے۔ آپ نے دیکھا فَأَمْرَ لَهُ بِعَطَا، فرمایا دے دو اسے۔ اور صحابہ سخت ناراض تھے، ایک شخص وقت سے پہلے تقاضا کرنے آ گیا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، حق والے باتیں کیا ہی کرتے ہیں، آپ کچھ نہ کہو۔ صحابی کی جوتی لوہے کی ہے، اللہ کی رسول کے قدم مبارک پہ وہ جوتی آ جاتی ہے،
سچ بتائیے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا, آپ نے اس کو کوڑے کے ساتھ پیچھے کیا اور فرمایا بسم اللہ اوجعتنی, آپ نے مجھے تکلیف دی ہے. صحابی پریشان ہو گیا کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا. ساری رات اسی پریشانی میں گزری. صبح ہوئی, آواز آئی آئین فلان ابن فلان, فلان کہاں ہے. صحابی کے پاس پہنچا, اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں وہ رات والا معاملہ نہ ہو, کہیں قرآن نہ نازل ہو چکا ہو کہ جس نے تکلیف دی ہے وہ منافق بن گیا ہے, یہ کوئی اور ایسا مسئلہ نہ ہو. صحابی جا رہے ہیں, آپ نے جاتے ہی پہلا سوال یہ کیا, انک قد وضعت بنعلک علی رجلی, تم نے میرے قدم پہ قدم رکھا کہ نہیں رکھا. کہا اللہ کے رسول ایسا ہی ہوا. فنفحتک بالصوت, میں نے ہاتھ سے نہیں کوڑے سے پیچھے کیا تھا, منوایا. پھر کہا فہذہ ثمانون نعجہ فخذها بها, میں نے بلایا اس لیے نہیں کہ تجھ سے بدلہ لوں, بلایا اس لیے ہے کہ میں نے ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا, کوڑے سے پیچھے کیا تھا. یہ 80 جانور مجھ سے لے لو اور مجھے معاف کر دو. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, اپنوں کے لیے نہیں صرف دشمنوں کے لیے بھی. ہو کافر, ہو جان کا دشمن, اس سے کون جو ہے شفقت کرے گا. آپ نے حکم جاری کروایا, لا تقتلوا صبیا, بچوں کو نہ مارنا, ولا امرأة, عورتوں کو نہ مارنا, ولا شیخا کبیرا, اسے بوڑھے انسان کو بھی نہ مارنا, ولا مریضا, کوئی بیمار ہے اس کو بھی نہ مارنا, کوئی ہتھیار پھینک دے اس کو بھی نہیں مارنا, ولا راہبا, اس کا مذہب ہے, راہب ہے, سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں اس کو بھی نہ مارنا. کیوں؟ اس کو بھی دعوت دیں گے, اس کو تو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اتنے بڑے الفاظ. اللہ کے رسول نے دشمنوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کیا. یہودی بچے کے گھر جا کے اسلام کی دعوت دی جو خدمت کرتا تھا. کہا مسلمان ہو جاؤ, باپ نے کہا بیٹا مان جاؤ, تو وہ کہتا ہے مسلمان ہو گیا. تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. ایک چھوٹا سا سوال اپنے دل میں ڈالیے, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی جہنم میں جلے؟ آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی یہ کوشش کیوں نہیں ہے کہ جہنم میں جانے والے بھی بچ کے جنت کی طرف جائیں؟ مزاج بدلو. کب جا کے پریشانی ہوتی ہے؟ جب آپ نبی سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا, مجھے فلاں نے یہ کر دیا. انت ومن انت, کون ہیں آپ؟ اگر آپ کی ذاتی بات ہے اس کو چھوڑنا محمد عربی کا طریقہ ہے. ہاں اگر ملی معاملہ ہے, دین کا مسئلہ ہے, تو اللہ کے رسول نے بھی کبھی پرواہ نہیں کی تھی. جو اللہ کے رسول کے خلاف زبان کھولتا تھا, ابن خطل بیت اللہ میں آ کے فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ, اس نے بیت اللہ کا خلاف بھی پکڑا ہوا تھا. فرمایا یہ وہاں بھی ہے, اس کے وہاں بھی ٹکڑے کر دیے جائے, اور صحابہ نے اسے وہاں بھی اڑا دیا تھا. مَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ, اللہ کے رسول نے پوری زندگی ذاتی انتقام نہیں لیا, لیکن اللہ کی حرمتیں پامال ہوتی تو اللہ کے رسول نے کبھی چھوڑا نہیں تھا. دونوں میں فرق کیجئے, یہ دونوں کا فرق بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی. ابو ذر کو گالی دی گئی, ابو ذر کچھ کہنے چاہتے تھے, اس نے کہا تم نے کچھ کہا میں 100 گالیاں دوں گا. کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے, میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا. عدی بن حاتم کو گالی دینے والے نے دی. غلام کو کہتے ہیں اس سے پوچھو آپ کھانا پسند کریں گے, میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کروں. یحییٰ بن معاذ کو گالی دی گئی.
وہ مسکرا دیے. ساتھ بیٹھنے والا کہتا ہے لم لم ترد علی، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں بزدل ہو گئے ہو، جواب دو اس کو. دنیا میں سب سے بڑی ہلاکت انسان کی اس حاشیہ نشین کی وجہ سے ہوتی ہے، کچن کیبنٹ کی وجہ سے. رائٹ لیفٹ بیٹھنے والے لوگ ہمیشہ انسان کو برباد کرتے ہیں. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ جلیس صالح ایسا ساتھی نصیب فرما جو کبھی بھول ہو جائے تو جنت کا راستہ دکھانے والا ہو. تو یحییٰ بن معاذ نے بھی یہی کہا تھا فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے گالی کا جواب پھر گالی سے دینا تھا تو میں نے علم کیوں پڑھا؟ علم پڑھنے کا تو معنی یہ ہے کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، اس کا جواب حکمت و دنائی اور بصیرت اور دعا سے دینا ہے. آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے خیر خواہی کی. جانوروں کے ساتھ بھی، پرندوں کے ساتھ بھی. اللہ کے رسول نے دیکھا مر ببعیر قد لحق ظہرہ ببطنی، کمزور اونٹ کو دیکھا اللہ کے رسول نے. کہا یہ کس کا اونٹ ہے؟ بلاؤ اسے. کہتے ہیں تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ جانور سے کام کتنا لے رہے ہو اور اس کو کیا کھلاتے ہو؟ اللہ کے رسول باغ میں گئے، جب ایک اونٹ نے دیکھا حن وذرفت عینا، اللہ کے رسول کو دیکھ کے اونٹ رونے لگ گیا اور اس کے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فمسح ظفرہ، اس کے کندھے کو تھپتھپایا اور کہا من رب هذا البیت، من رب هذا الجمل، کون ہے اس کا مالک؟ بلاؤ اسے. بلایا گیا. کہتے ہیں یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ تم بہت کام لیتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت. کس طرح ایک شخص نے ایک پرندے کے بچوں کو پکڑا، آپ غصے میں آئے. من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها، کس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے؟ محمد کی غیرت